انڈین بری فوج کے جو نئے سربراہ ہیں جنرل منوج، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں پر کارروائی کی جا سکتی ہے، اگر ان کی پارلیمان یہ حکم دیتی ہے تو اس حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک معمول کی بیان بازی، اسے معمول کی بیان بازی ہی گردانا جائے گا یا پھر اس دھمکی کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ آپ نے بھارت کی بات کی ہارون صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں نپے تلے الفاظ میں کہوں گی یا پھر کھلم کھلا، آپ کیا سمجھتے ہیں سنجیدہ لینا چاہیے جو انہوں نے کہا کہ جی بھئی ہماری پارلیمان اگر یہ حکم دیتی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اوپر کارروائی کی جائے اور انہیں اپنا حصہ بنا لیا جائے، تو یہ سنجیدہ لے لیں اس کو؟ یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہیں بیان جاری نہیں کیا لیکن ان کی بات کہا سوال کے جواب میں۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھے کبا، وہ دن بیت گئے جب انڈیا پاکستان پہ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس علاقے میں تھوڑی سی کارروائی کر لیں، کوئی سرجیکل سٹرائک کریں، کوئی یہ کریں، کوئی تھوڑا پاکستان پہ دباؤ ڈالیں، ان کا منصوبہ اور ہے۔ اور وہ اگر پورا ہوگا تو ہماری وجہ سے پورا انڈیا نہیں کر سکتا، انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کا نہیں، ان کے پاکستانی آرمی کا اور انڈین آرمی کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا فروری کی 27 تاریخ تھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا تماشا، دنیا کے بہترین طیارے وہ لے کر آئے تو نتیجہ کیا نکلا، اور ظاہر انہوں نے بہترین پائلٹ بھیجے ہوں گے، اور 2 جہاز نہیں تھے، وہ تو تفصیلات کبھی آئی نہیں، ادھر سے 75 جہاز تھے، ادھر سے بھی کوئی 50-55 جہاز تھے، وہ تو ایک ایسا تماشا ہوتا ہے کہ دنیا دنگ ہی رہ جاتی۔ وہ نہیں، ہماری اپنی دیکھیے ایک ہماری فرقہ واریت ہے جو خدا کا شکر اب کچھ کم ہوئی ہے الحمدللہ، اور وہ انتہا پسند گروہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہے فرقہ واریت اب بھی ہے۔ اور دوسرا یہ لسانی نسلی تقسیم، یہ بلوچستان یہ نئی ریاستوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمیں چوکنا ہونا چاہیے۔ دیکھیے پنجاب کو اس کے لیے سیکریفائز کرنا چاہیے، اس نے کیا بھی ہے اور بھی سیکریفائز کرنا چاہیے۔ اور جب تک ایک پاکستانی قومیت کا تصور نہیں ابھرے گا، اس میں وقت لگا کرتا ہے ہمیشہ۔ ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا، جو ان کا سب سے بڑا اخلاقی استعارہ ہے امریکی تاریخ کا، اس لیے کہ جنوب کے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کو مان لیا مگر گاندھی جی کو قتل کر دیا نا، اس لیے کہ ان کا اجتماعی ضمیر اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ قوموں کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ہم نے اپنی قوم کی کوئی تربیت نہیں کی ہے۔ ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا وہ جو چاہتے ہیں، منصوبہ کیا؟ منصوبہ وہ کیا خاک بنائیں گے، اب کیا منصوبہ بنائیں گے؟ اب تو وہ خود کو سنبھال لیں تو بہت بڑی بات ہے، ان کے اندر وہ اندر اتنی شکست و ریخت ہے، اس کو اب نہیں سنبھال سکتا انڈیا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے پختونخوا جو ہے وہ الگ ہو جائے خدا نخواستہ، اور وہ افغانستان کے ساتھ ایک کنفیڈریشن اس کی شکل ہو جائے، پنجاب الگ ہو جائے، سندھ الگ ہو جائے، بلوچستان الگ ہو جائے، یہ ہے ان کا خواب۔ مگر بلوچستان میں تو پچھلے 10-12 سال سے مسلسل اور متواتر صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اللہ کا بڑا۔ کراچی میں وہ چاہتے تھے پاکستان، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ پاکستانی معیشت کو تباہ کیا جائے گا۔ کراچی تو نکل گیا ان کے ہاتھ سے، جو کراچی کی تباہی پر تلے ہوئے تھے۔ بھارتی خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خرابی ہوگی، ہم اگر جھک ماریں گے تو ہوگی، انڈیا کچھ نہیں کرے۔ لیکن یہ بھی تو جس طرح سے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہارون صاحب، اندرونی طور پہ انڈیا بڑی اندر ان کے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، جی ایک اور بڑی تبدیلی ہے، امریکیوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سی پر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس خطے کا کوئی نیا نقشہ جو چین کے بغیر بن سکتا ہے؟ وہ دوسری بڑی طاقت ہے، اور وہ تو کسی کا مقروض نہیں ہے، ساری دنیا اس کی مقروض ہے، اور وہ نمبر 1 معاشی قوت بننے والا ہے، دنیا کی نمبر 1 اقتصادی قوت بننے والا ہے، اور وہ گوادر کی بندرگاہ ہے، اور یہ سی پیک ہے، یہ سب کچھ لپیٹ دے گا چین۔ یہ کوئی کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے؟ اس لیے بھارتی خواب تو پورے نہیں ہو سکتے، ہمیں احتیاط البتہ کرنی چاہیے، اور ہمیں تحمل کی اور توازن کی اور احتیاط کی اور پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں، اس سے بعد آنا چاہیے، سب چیزوں پہ ری تھنکنگ ہونی چاہیے۔ یہ ہے اب وہ وقت ریکنسیلیشن کا، یعنی ماضی کی اپنی غلطیاں سب لوگ تسلیم کریں
اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں، صرف ایک سیاسی نہیں، ایک اقتصادی وہ بھی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جس طرح سے ذکر انڈیا کا بھی عمرانی معاہدہ، مکمل عمرانی معاہدہ اب درکار ہے۔ اب اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، کچھ لوگ آگے بڑھیں غیر جانبدار، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار بنے، یہ نہیں افراتفری میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن جو اگر سلیقے سے کرانا چاہتے ہیں اگلے برس کریں، اور اگر اس دوران عمران خان صاحب پرفارمنس دیتے ہیں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے یہ روز روز کی حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کسی ملک کے مفاد میں۔ 1.5 سال میں تو کچھ ہو نہ سکا ہارون صاحب، اب وہ چند دنوں میں کیا کریں گے؟ چند دنوں میں نہیں، کم از کم 1 سال کی مہلت انہیں ملنی تو چلیے 1.5 سال میں تو کچھ نہ ہو سکا نا۔ تو 1.5 سال میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی پورا دن اپنا 4 گھنٹے ضائع کر دیا، اگر 4 گھنٹے میں 8 گھنٹے کا کام کر سکتا ہے تو کر لے۔ لیٹس سی خان صاحب اتنے کیپیسٹی شو کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن انڈیا کی چونکہ بات چل رہی تھی، ہارون صاحب مجھے یہ بتائیں، کہا جا رہا ہے کہ شاید اس قسم کے بیانات یا جس طرح سے آپ نے کہا سوال کے جواب میں انہوں نے یہ اپنی رائے دی، کہا جا رہا ہے کہ جو اندرونی طور پہ انڈیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو شہریت کا قانون آ گیا ہے، پھر جس طرح سے یونیورسٹی جامعہ کے اوپر حملہ ہوا، RSS کا نظریہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے انڈیا میں، لوگوں کی توجہ یا اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ ایک نظریہ ہوتا ہے نا، ایک نعرہ لیڈر دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، پھر اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہے RSS، اس کا فلسفہ بھارت کے بہت بڑی اکثریت نے مان لیا ہے۔ انڈیا اس دلدل سے کبھی نہیں نکلے گا، توجہ ہٹانے کے لیے نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ وہ ان کا تصور ہے جو گریٹر انڈیا کا، مدر انڈیا کا جو تصور ہے، وہ اندرا گاندھی کے نام نہرو کے خطوط پڑھیں۔ ہم ایک وہ وزیرستان کے سرحد پہ کھڑے ہو کے کسی نے کہا گاندھی جی سے کہ یہ یہاں سے افغانستان کی حدود شروع ہوتی ہیں، یہاں تک ہے سب کانٹیننٹ۔ انہوں نے کہا نہیں، بامیان تک ہے۔ وہ بھائی کبھی مغلوں کی حکومت سینٹرل ایشیا تک تھی، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ یہ جو خواب عظمت میں قومیں پھنس جاتی ہیں، اور پھر انتقام کا جذبہ دیکھو کتنی مسلمانوں کا تناسب ہے انڈین آرمی میں، مجھے فکر چلانی چاہیے، ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں، اور بزنس سول سروس میں اور کاروبار میں کتنا حصہ ہے۔ اگر یہ ملک نہیں ہے نا تو بالکل ہماری حالت انڈین مسلمان والی ہوگی، کشمیری مسلمان والی ہوگی۔ یہ بات ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے۔ یہی ان کی خامی بن گئی، یہی ان کی، اس سے اوور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک برگزیدہ اور مختلف اور الگ آدمی ہوں، الگ مخلوق، کوئی الگ ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عظیم لوگ تو ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا میں بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ بھائی اتنی فضیلت، یعنی فضیلت ہی بیان نہیں ہو سکتی جس ذات گرامی کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی رحمت سے، اصول کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ورلڈ کپ جیتا خان صاحب نے تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اب شوکت خانم اسپتال بن جائے گا۔ بھئی یہ 10 آدمی کھڑے ہوئے، ان کے بغیر تو نہیں آپ جیت سکے، انضمام کے بغیر جیت سکتے تھے، وسیم اکرم کے بغیر جیت سکتے تھے، اور بھی آپ کی پورا ٹیم ورک تھا۔ میں تو کرکٹ کی اتنی میری میموری اچھی نہیں ہے کہ بات ہے، ان سب لوگوں کے بغیر نہیں، جو وہ ٹیم کہیں غائب ہی ہو گئی، وہ صرف انہیں اپنا آپ یاد رہا، اپنا منصوبہ ہے، بڑا اچھا منصوبہ تھا، بڑی خوبی کی بات تھی۔ غالباً شالیمار باغ میں ریسیپشن تھا، وہاں پھر اسی طریقے انہوں نے گفتگو کی، پوری ٹیم ہی واک آؤٹ کر گئی۔ یہ خان صاحب کی اب آدمی کو سوچنا چاہیے، ایک جو بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں نا لوگ، وہ بھی بڑے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بڑی۔ آپ خان صاحب کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کری جا رہے ہیں، وہ ڈیلی دن رات بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں معترف ہوں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن کوئی انداز فکر کی غلطی ہے نا۔ دیکھیے مثلاً وہ جرنلسٹوں سے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سے ہاتھ نہیں ملتے۔ جی بالکل، میرے علم میں یہ بات ہے۔ ابھی یونیورسٹی والوں کا وفد گیا تھا، انہوں نے کہا جی آئے، خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے، کسی سے ہاتھ نہیں ملا۔ لیڈر گھلنے ملنے والا آدمی تھا۔ میں نے بہت کئی دفعہ یہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا کال سنا ہے کہ آدھی دانائی گھلنے ملنے میں ہے۔ قائد اعظم کہاں سے چلتے تھے؟ چٹاگانگ سے چترال تک ٹرین میں، ایک زمانے میں اپنی وہ کالی گاڑی میں سفر کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ایک بے شمار لوگوں کو پہچانتے تھے۔ قائد اعظم کے تو
مطلب کیا کہنا چاہیے، پاسنگ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. جس حیرت انگیز بصیرت کے وہ آدمی تھے، جتنی ان کی انٹیگریٹی تھی.